شیخ عرفات کے بیانات کے لیے IKP شیخ عرفات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ۔ بہت ہی اچھا سوال کسی نے کیا کہ کیا 11ویں شریف کا کھانا حرام ہے؟ تو یاد رکھیے، سب سے پہلے بذات خود یعنی اگر وہ اللہ رب العالمین کا نام لے کر کھانا بنایا گیا ہے، یعنی غوث اعظم جسے کہا جاتا ہے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کا نام لے کر نہیں بنایا گیا، اللہ رب العالمین کا نام لے کر بنایا گیا، اور نیت بھی یہ ہے کہ اس کے ذریعے غوث اعظم جسے کہا جاتا ہے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کو ثواب پہنچے، ان کی روح کو ثواب پہنچے، تو کھانا بذات خود حرام نہیں ہے، یعنی کھانا بذات خود حرام نہیں ہے، لیکن اس سے ہمیں اس لیے بچنا چاہیے کیونکہ یہ ایک طرح کی بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت آپ کو جہنم میں لے کر جانے والی ہے، تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی 11ویں منائی ہے؟ نہیں۔ تو اس کے بعد کے دور میں دیکھیے گا صحابہ نے کسی کی 11ویں منائی؟ نہیں۔ تو آئیے اس کے بعد کے دور میں دیکھیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کسی کی منائی؟ نہیں۔ تو آئیے اس کے بعد کے دور میں دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ ہی کبھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی 11ویں منائی؟ نہیں۔ تو آئیے اس کے بعد کے دور میں دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 11ویں منائی؟ نہیں۔ تو آئیے اس کے بعد کے دور میں دیکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کبھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی 11ویں منائی؟ نہیں۔ تو آئیے اس کے بعد کے دور میں دیکھیے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 11ویں منائی؟ نہیں۔ تو آئیے اس کے بعد کے دور میں دیکھیے تو یہ تمام اسلاف جو ہمارے گزرے ہیں اس میں 11ویں شریف کا تصور ہی نہیں تھا۔ تو آج اگر ہم کوئی بھی کام کریں جس کے پیچھے ثواب کی نیت ہے، یا پھر یہ نیت ہے کہ کسی اور کو ثواب پہنچتا ہے، تو اس کے پیچھے ہمیں دلیل کی ضرورت پڑتی ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، کیا آپ کے صحابہ نے کیا ہے، کیا خلفائے راشدین نے کیا ہے۔ جب یہ کام کسی نے نہیں کیا ہے تو آج اگر ہم وہ کام کرنے لگے تو یہی چیز بدعت ہو جاتی ہے۔ میری آپ تمام ہی لوگوں سے اپیل ہے کہ اس کھانے سے اجتناب کریں اور بہت ہی زیادہ بچنے کی کوشش کریں۔ اب رہا دوسرا سوال کہ اگر آپ کے گھر آ کر کوئی یہ کھانا دے تو آپ کیا کریں؟ میری آپ تمام ہی لوگوں سے اپیل ہے کہ جب بھی آپ کے گھر پہ کوئی کھانا لے کر آئے تو آپ اس سے پیار محبت سے سمجھائیں کہ بھائی یہ کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت ہے، کھانا نہیں، یعنی کہ جو طریقہ آپ کر رہے ہیں ہر سال 11ویں شریف منا رہے ہیں، یہ عمل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا ہے، تو یہ 11ویں شریف کا کھانا میں نہیں لے سکتا ہوں، اگر میں لوں تو یہ بدعت کی تائید ہو جائے گی اور ایک طریقے سے میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا، اس وجہ سے میں کھانا نہیں لے سکتا ہوں۔ اور اسے پیار سے سمجھائیے، زیادہ لڑائی جھگڑے نہ کرے، پھڈے بازی، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ نہ کرے، پیار سے سمجھائیے، مانتا ہے تو ٹھیک، ورنہ کوئی بات نہیں، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ پھر بھی بہت زیادہ ضد کرتا ہے تو آپ اس کو کہہ کر لیجئے کہ میں کھانا نہیں کھا سکتا ہوں کیونکہ میں بدعت کی تائید نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کسی غریب کو جا کر دے دیجئے، مجھے دینے سے بہتر ہے۔ تو آپ لڑائی، کہنے کا مطلب یہ کہ آپ لڑائی جھگڑا نہ کریں، مسلمان آپس میں فرقہ پرستی میں بٹ کر لڑائی جھگڑے نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے۔ تو اگر کوئی کھانا دینے کے لیے زبردستی کرتا ہے تو اسے پیار محبت سے سمجھائے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، اور ایک کھانا لینے سے بہت زیادہ اجتناب کرے کیونکہ یہ ایک طرح کی بدعت ہے، اور بدعت سے اجتناب کرنا ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے، اور بدعتی شخص کو بھی سمجھانا ہمارا کام ہے، نہ کہ اس کو گالی دینا، گلوچ دینا، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا، بات چیت بند کرنا، یہ سب ہمارا کام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو دین سمجھایا کرتے تھے، دین کی صحیح باتیں بتایا کرتے تھے، اس سے دور نہیں ہوا کرتے تھے، اس سے کٹا نہیں کرتے تھے۔ تو آپ اپنے بھائی بھی اگر آپ کا کوئی یہ سب چیز میں ملوث ہے تو اسے پیار سے سمجھائیے، اسے دین کی صحیح بات بتائیے، یہ بتائیے کہ کیا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جس کے لیے آپ یہ سب کام کر رہے ہیں انہوں نے کسی کا کیا؟ یہ بتائیے، نہ ہی انہوں نے اپنا کرنے کا حکم دیا، تو ہم اور آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ دماغ میں رکھیے، انہیں سمجھائیے جس کے لیے ہم کر رہے ہیں نہ انہوں نے کسی کا کیا، جبکہ ان سے بڑے بڑے بزرگ، آپ بزرگ کی محبت میں کر رہے ہیں تو ان سے بڑے بڑے بزرگ، صحابہ سے بڑا بزرگ کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اور ان سے بڑے بزرگ انبیاء کرام، تو سب سے بڑے بزرگ اولیاء اللہ، انبیاء کرام، اس کے بعد صحابہ، جب انہوں نے نہیں کیا، نہ ان کی کسی نے کیا، تو عبد القادر جیلانی یقیناً وہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ہم مانتے ہیں وہ اولیاء اللہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم گارنٹی تو کسی کی نہیں لے سکتے، ہو سکتے وہ ولی اللہ ہو، اولیاء اللہ بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن ہم ان کے 11ویں شریف نہیں منا سکتے ہیں کیونکہ نہ انہوں نے کسی کی منائی، نہ منانے کا حکم دیا، اور نہ ہی صحابہ نے منائی، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی منانے کا حکم دیا۔